الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں امام محمد بن اسماعیل بخاری کہ جن کا وصال اس ماہ کی 9 تاریخ کو ہوا، ان کی زندگی کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ پیدائش: امام بخاری شوال کے مہینے میں 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کا لقب امام المحدثین ہے، لیکن آپ کو آج دنیا بھر کے مسلمانوں میں امام بخاری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کے والدین بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھے، اس لیے امام بخاری کے خمیر اور عادت و اطوار میں بچپن ہی سے نیکی و شرافت پائی جاتی تھی۔ نابینا ہونا: آپ ابھی کمسن ہی تھے کہ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ آپ کے والدین نے کئی طبیبوں سے آپ کا علاج کروایا مگر بینائی نہ لوٹی۔ جب وہ علاج کروا کر تھک گئے تو پھر انہوں نے صرف دعا کرنی شروع کر دی اور علاج چھوڑ دیا۔ خاص کر آپ کی والدہ اکثر غمگین رہتیں اور رو رو کر اللہ سے بیٹے کی بینائی کے لیے دعا کرتیں۔ ایک رات آپ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمہاری گریہ وزاری قبول کر کے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ اسی صبح جب امام بخاری سو کر بیدار ہوئے تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں۔ تعلیم و تربیت: آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد سے حاصل کی، پھر علاقائی مدرسے میں داخلہ لیا اور علم دین حاصل کرنے لگے۔ حتیٰ کہ آپ کی عمر 10 برس ہو گئی، آپ نے شہر بخارا میں محمد بن سلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب علم کیا۔ جب آپ کی عمر 16 برس کی ہوئی تو مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بخارا چھوڑا اور اپنے والد اور بھائی کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے والد اور بھائی واپس بخارا تشریف لے آئے، لیکن آپ نے طلب حدیث کے لیے وہیں قیام کر لیا۔ جب طلب حدیث مکمل کر لیا تو پھر آپ مکہ سے مدینہ پہنچے، روضہ رسول پر حاضری دے کر فیض حاصل کیا۔ اسی قیام کے دوران آپ نے قضاء بالصحابہ والتابعین کے نام سے پہلی کتاب لکھی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 18 برس تھی۔ روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر چاندنی راتوں میں آپ نے اپنی دوسری کتاب تاریخ کبیر لکھی۔ آپ نے علم دین طلب حدیث میں مکہ و مدینہ، بغداد، بصرہ، کوفہ، اسکلان، حمص، شام اور دمشق کا سفر اختیار کیا اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم دین حاصل کیا۔ آپ کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری شام و مصر میں 2 دفعہ، بصرہ میں 4 بار، بغداد میں محدثین کے پاس اتنی مرتبہ گئے کہ جن کا شمار نہیں۔ غرض کہ آپ نے علم دین کے حصول کے لیے دنیا کا کونا کونا چھان مارا اور اس دور کے ہر مشہور عالم سے علم دین حاصل کیا۔ آپ کے استادوں کو اگر جمع کیا جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے میں نے امام بخاری سے بڑھ کر حدیث رسول کا جاننے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ابن الاخرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ میں نے امام مسلم کو دیکھا کہ آپ امام بخاری کے سامنے اس طرح سوال کرتے تھے کہ جیسے کوئی طالب علم بچہ سوال کرتا ہے۔ اسی طرح اسحاق بن رہوبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اصحاب حدیث، امام بخاری سے حدیث لکھ لو۔ اگر یہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ہوتے تب بھی لوگ حدیث اور فقہ کی معرفت کے لیے ان کے محتاج ہوتے۔ اسی طرح رخا بن رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی فضیلت علماء پر ایسی ہے جیسی مردوں کی عورتوں پر۔ آپ اس زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ یحییٰ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس بات پر قادر ہوتا کہ اپنی عمر میں سے چند سال امام بخاری کو دے دوں تو میں ضرور دے دیتا،
کیونکہ میری موت ایک عام آدمی کی موت ہے، جبکہ امام بخاری کی موت سے علم کا ایک حصہ چلا جائے گا۔ امام بخاری کا حافظہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے حافظے سے متعلق کئی واقعات میں سے ایک واقعہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حاشد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ حدیث کا سماع کیا کرتے تھے، اس وقت آپ کی عمر چھوٹی ہی تھی۔ ہم سب شیخ سے احادیث سن کر لکھ لیا کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خالی سنتے رہتے ہیں اور ایک لفظ بھی لکھا نہیں کرتے ہیں۔ جب اسی طرح کئی دن گزر گئے تو ایک دن ہم نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ احادیث کیوں نہیں لکھتے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ آپ اپنی لکھی ہوئی احادیث لے آؤ۔ ہم اپنی لکھی ہوئی احادیث اٹھا لائے جو کہ 15,000 سے زائد تھیں۔ اب وہ احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کرنا شروع کر دیں اور اپنے حافظے کے زور پر پوری کی پوری ترتیب وار بیان کر دیں۔ یہ سن کر ہم یہ گمان کرنے لگے کہ جیسے یہ احادیث ہمیں امام بخاری ہی نے اپنے حافظے سے لکھائی ہیں۔ امام بخاری کا سب سے بڑا کارنامہ صحیح بخاری شریف کی تصنیف ہے۔ یہ احادیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اور علماء کے نزدیک قرآن پاک کے بعد اگر اس دنیا میں کسی کتاب کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ صحیح بخاری شریف کا ہے۔ یہ کتاب آپ کا ایسا کارنامہ ہے کہ جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور تا قیامت ہر مسلمان آپ کے اس کارنامے پر ناز کرتا رہے گا۔ اس قدر عظیم مقام کے باوجود آپ عجز و انکساری، حسن اخلاق کا پیکر تھے۔ تقویٰ پرہیزگاری میں آپ نے اپنی ساری عمر بسر کی، اور سخاوت و فیاضی میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے۔ امام بخاری کا وصال، پھر آخر کار یہ علم و عمل کا پیکر شوال المکرم یعنی اس ماہ کی 9 تاریخ کو 256 ہجری کو وصال فرما جاتے ہیں۔ بوقت وصال آپ کی عمر 62 برس تھی۔ اگرچہ کہ آپ بظاہر آنکھوں سے اوجل ہو گئے، مگر آپ کی لکھی ہوئی تصانیف بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ صحیح بخاری اس سلسلے کی کڑی ہے۔ جب تک یہ کتاب اس دنیا میں موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام زندہ رہے گا۔ خداوند عالم عز و جل ہم سب مسلمانوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔